ایک آتھر ہے جو مجھے بہت پسند ہے, اس کی کئی کتابیں ہیں, اس کا نام ہے ڈاکٹر ہائم گینوٹ. اب یہ GINNOT کو کیسے بولتے ہیں انگریزی میں اس کا ماہر نہیں ہوں, لیکن میں اسے گینوٹ کہہ دیتا ہوں, ڈاکٹر ہائم گینوٹ. اس کی کئی کتابیں ہیں. اس کی ایک کتاب ہے بٹوین پیرنٹ اینڈ چائلڈ, اس کی ایک کتاب ہے بٹوین ٹیچر اینڈ چائلڈ. اس کی کوئی بھی کتاب کہیں بھی ملے تو قابو کر لیں, ورتھ بائنگ. اس کی ایک کتاب ہے بٹوین پیرنٹ اینڈ ٹین ایجر. اس کا ایک جملہ مجھے یاد آیا, یہ کہتا ہے ایز پیرنٹس آف ٹین ایجرس, ایز پیرنٹس آف ٹین ایجرس our need is to remain needed. As parents of teenagers, our need is to remain needed. And as teenagers, their need is not to need us. کمال کی بات. Their need is not to need us. Our need is to remain needed. اور اسی کے اندر ایک فطری کھچاؤ پیدا ہوتا ہے, اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اپنے اختیار کو استعمال کرنا چاہتا ہے, اور مجھے یہ ڈر لگا ہوتا ہے کچھ غلط نہ کر دے, لیکن وہ اپنے اختیار کو فریلی استعمال کرنا چاہتا ہے, اور مجھے یہ ڈر لگا ہوتا ہے کہیں سلپ نہ ہو جائے, کہیں بہک نہ جائے, کہیں گڑبڑ نہ کر دے, کہیں اس راستے پہ نہ نکل جائے. تو میرا یہ خوف اور اس کا وہ شوق لڑ پڑتے ہیں. ایسی صورتحال میں ہمیں ٹین ایج کی جو نفسیاتی ریالٹیز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں میں 5 اس ایج گروپ کی 5 سائیکولوجیکل ریالٹیز کو میں سادہ سے لفظوں میں بیان کروں گا تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے. جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو ان کو سمجھنے کی کچھ 5 عمومی باتیں جو خاص اس ایج بریکٹ سے تعلق رکھتی ہیں, وہ میں اس کو عرض کروں گا کہ وہ کیا ہیں. دیکھیے, یہ سمجھ لیجئے کہ جو ایڈولیسنس ہے, یعنی ایک ارلی ایڈولیسنس ہے, ایک مڈل ایڈولیسنس ہے, ایک لیٹ ایڈولیسنس, یعنی بلوغت جو ہے وہ ایک لمحے میں مکمل نہیں ہو جاتی اور ایک لمحے میں واقع بھی نہیں ہوتی. اس کے آثار پیدا ہوتے ہیں, پھر آثار نمایاں ہوتے ہیں, پھر آثار مستحکم ہوتے ہیں, پھر وہ شخصیت اور تعارف کا حصہ بنتے ہیں, اور پھر اندرونی حالات اور بیرونی بناوٹ پورے طور پر آپ کو ایک بڑوں کی دنیا کا ایک امیگرنٹ بنا دیتی ہے. یہ جو پورا سفر ہے نا, یہ کوئی 6-7 سال پہ پھیلا ہوا سفر ہے. یعنی اس کے اندر بہت کچھ واقع ہو رہا ہوتا ہے, ذہن کے اندر بھی, جذبات کے اندر بھی, اور کیمسٹری کے اندر بھی. تو 5 سادہ سی باتیں جو ہمیں اگر ہمارے ذہن میں رہیں گی تو ان کی نفسیاتی بناوٹ یا ان کی نفسیاتی کمپوزیشن کے بارے میں ہمیں زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا. پہلی جو سادہ سی بات ہے, بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اس ایج میں, یہ ایج کب سے شروع ہو رہی ہے؟ ٹین ایج تو شروع ہو رہی ہے 13 سے, لیکن ایڈولیسنس شروع ہو رہی ہے 9-10 سال کی عمر سے. 8 سے 40 سال پہلے بلوغت کے آثار کسی یا پیوبرٹی کے سائنس کسی بچے میں جس عمر میں پیدا ہوتے تھے, اب وہ 4 سال پہلے پیدا ہو رہے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید 12 سال سے پہلے یا 13 سال سے پہلے شاید پیوبرٹی کے سائنس نہیں نظر پیدا ہوتے تھے, لیکن اب اس سے 3-4 سال پہلے سے اپیئر ہوتے ہیں. تو یہ جو فیز ہے, اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ وہ بہت سینسٹیو ہوگا, وہ بہت فیل کرے گا. جب ہم یہ بات نہیں سمجھتے تو کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں میری بیٹی بہت سینسٹیو ہے, میرا بیٹا اوور سینسٹیو ہے. بہت سے پیرنٹس یہ بات کہتے ہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ایج ہے, یہ جو فیز ہے, اس میں ہم زیادہ فیل کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ہم زیادہ ایبزارب کرتے ہیں. وہ انسان جو زیادہ فیل کرتا ہے وہ زیادہ ایبزارب کرتا ہے, اور جو زیادہ ایبزارب کرتا ہے وہ الٹا سیدھا بھی ایبزارب کرتا ہے, وہ کام کی چیز بھی ایبزارب کرتا ہے. تو یہ جو ایج ہے, اس کے اندر اوور سینسٹیوٹی یا حساسیت یا بہت سینسٹیو ہونا, یہ اس کا ایک کہہ لیجیے نفسیاتی تقاضا ہے اس عمر کا. یہ آپ کو سمجھنا ہوگا.
اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ اس بات سے الجھیں گے نہیں, یہ آپ کی شکایت نہیں بنے گی کہ یہ اتنا اوور سینسٹیو کیوں ہے, بلکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, آپ کہیں گے اچھا اگر یہ اوور سینسٹیو ہے تو ہمیں ان چیزوں کا ذرا خیال کرنا ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے, اگر آپ کا ایک بیٹا ہے جو 13 سال کا ہے, فرض کیجئے, میں ایک فیملی کمپوزیشن ایک شیئر کرتا ہوں, آپ کا ایک بیٹا ہے جو 13 سال کا, آپ کی ایک بیٹی ہے جو 8 سال کی ہے, اور آپ کا ایک اور بیٹا ہے جو 4 سال کا. تو چونکہ آپ ایک فطری, ہر انسان کی ایک فطری, ہماری فطرت کیا ہے, ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم چھوٹے اور کمزور کی طرف فطری طور پر زیادہ مائل ہوتے ہیں. تو 4 سال کے بیٹے کو زیادہ مارجن دیں گے, اس سے کم مارجن 8-9 سال کے بچے کو دیں گے, اور 13 سال والے بچے کو ہم ذرا سا ٹف ٹائم دیں گے, اور ہم کہیں گے بھائی ناؤ یو آر گرون اپ, یو آر ناٹ اے چائلڈ. کبھی کبھی ہم یہ جملہ بولیں گے, ہم اس سے کچھ اور طرح کی ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے, ہم اس کی فیلنگز کے لیے کچھ تھوڑے سے کیئرلیس ہو جائیں گے, اور یہ لاشعوری طور پہ ہوگا. ہمیں ایسا نہیں کرنا. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا جو چھوٹا بچہ ہے اس کی نفسیاتی ضروریات کچھ اور ہیں, اور جو آپ کا بڑا بچہ ہے اس کی نفسیاتی ضروریات کچھ اور ہیں. جو بڑا بچہ ہے وہ زیادہ حساس ہے, اتنا حساس چھوٹا والا نہیں ہے. ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں, جو چھوٹا بچہ ہے نا, جو 4 سال والا ہے, اس کو بھی آپ چاہیے, اور جو 13 سال والا ہے اس کو بھی آپ چاہیے. یہ جو 4 سال والا ہے نا, یہ آپ جہاں نظر آئیں گے اور جس حالت میں نظر آئیں گے اور جس طرح نظر آئیں گے اور جہاں ملیں گے نا, وہ آپ کو پکڑ کے وصول کر لے گا, اور اسے جو چاہیے وہ آپ سے لے لے گا. جو 13 سال والا ہے یہ ایسے نہیں کرے گا. تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ 13 سال والے کی نفسیاتی بناوٹ اور 4 سال والے کی نفسیاتی بناوٹ میں کتنا فرق ہے. تو یہ حساس ہے, یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی, اور اس کا آپ نے خیال کرنا ہوگا. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک اور بات بھی سمجھ لیں, میری باتوں سے اگر کسی کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بچوں کو ہر وقت انٹرٹین کریں, دس از ناٹ یور بزنس, دس از ناٹ یور جاب. اپنے بچے کو ہر وقت انٹرٹین کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے. اپنے بچے کو ہر وقت کوئی ایکٹیویٹی دینا یہ بھی آپ کا کام نہیں ہے. اور اپنے بچے کو ہر وقت خوش کرنا یہ بھی آپ کا کام نہیں ہے. میرے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا, بلکہ ایک ورک شاپ ہو رہی تھی, اس میں خاتون نے مجھ سے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو کوشش کرتی ہوں خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں, اور وہ مجھ سے ناراض رہتا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, آپ کے تعلق میں یہ طے ہی نہیں ہوا ہے کہ ناراض رہنے کا حق کسے حاصل ہے اور خوش رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے. اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے خوش رکھے, اور ناراض ہونے کا استحقاق میرے پاس ہے, ان کے پاس نہیں ہے. الٹا ہوا ہے معاملہ. ہم اپنے بچوں کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی سیلف رسپیکٹ پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بڑا فرم ہونا ہے, بڑا کلیئر ہونا ہے, اور بڑا پرنسپل سینٹرڈ ہونا ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں انٹرٹین کرتے رہیں. بہت سے پیرنٹس کو ہفتے میں ایک دن جو ملتا ہے نا, وہ کہتے ہیں آج ان کے لیے کچھ کرنا ہے, تو بس نکل پڑتے ہیں کہیں, اور سب سے پہلی جگہ جو انہیں نظر آتی ہے نا کہ یہاں چلے جاؤ, اس جگہ کے باہر بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے 50%, 3 days left. تو انہیں لگتا ہے کہ اس شہر میں سب سے زیادہ ضروری جگہ جہاں ان کو اگر نہیں لے کر گئے تو خدا ہم سے پوچھے گا روز محشر کہ تجھے اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ 50% کی سیل لگی ہوئی تھی, اور تو مطلب اتنا بھی تیرے پاس آئیڈیا نہیں تھا کہ آئیڈیاز کو لبیک کے. عجیب نالائقی کے ہم اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے, تو ان کی نفسیاتی بناوٹ کو سمجھیے. دوسرا پوائنٹ, اپنے امیج کی اسے بہت فکر رہے گی, اسے اپنے امیج کی. اس کا جو امیج ہے وہ اس کے لیے بہت اہم ہے. تو آپ خاص طور پر پبلک میں اس کو نہیں کچھ کہیے. ایک اور بات جس کا ہم خیال نہیں رکھتے, بچے کی بات کرنا اور بچے سے بات کرنا, اس میں فرق ہے. بہت دفعہ ایسا ہوا, میں کبھی کسی دوست کے گھر گیا,
اب چونکہ میری وجہ مشہوری، جب میں چھوٹا تھا تو بہرحال میں ایک عام سا آدمی تھا، میں ابھی بھی عام سا آدمی ہوں، لیکن وہ وجہ مشہوری انسان کو بہت خراب کر دیتی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا چیلنج درپیش ہے. اب میں کبھی دوست احباب سے ملتا ہوں، کبھی رشتہ داروں کے یہاں جاتا ہوں، تو وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ موقع اچھا ہے، اس آدمی سے ذرا بچوں کے مسائل ڈسکس کر لو. میں جتنا کوشش کرتا ہوں بچنے کی، لیکن میں کہیں نہ کہیں پکڑ کے نا وہ پھر شروع کر دیتے ہیں. اس میں جو چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ آس پاس گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو نا، اب جملہ سنیں آپ، یہ سب سے زیادہ تیز ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آپ کے یہاں ایسے بچے بھی ہیں جو تیز نہیں ہیں. یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ تیز ہے. واٹ از دس؟ یہ تیز ہے، یہ زیادہ تیز ہے. یا اس کے بارے میں آپ ایک جملہ، اس کے جس چیز کو ٹھان لیتا ہے نا یہ کر کے رہتا ہے. اچھا یہ مجھ سے اظہار خیال فرما رہے ہیں اور بچہ آس پاس موجود ہے. بچے کی بات کرنا اور بچے سے بات کرنا، ان دونوں میں فرق ہے. تارے زمین پر کس کس نے دیکھی ہے؟ الحمدللہ. اللہ کرے کہ اس سے کوئی کام کی چیز سیکھی ہو. میں یہی کہہ سکتا ہوں. جب تارے زمین پر فلم آئی تو بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ چونکہ بچوں کے بارے میں ہے تو بچوں کو دکھانی چاہیے. تو بہت سارے سمجھدار لوگوں نے گھر میں بچوں کو دکھائی. حتیٰ کہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہمارے شہر کے ایک سینما میں، آپ پتہ نہیں آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے کچھ بڑے مشہور سینما ہیں، اس میں یہ لگا دی گئی کوئی 2-3 مہینے کے لیے، اور گورنمنٹ اسکولس کے بچوں کو روزانہ گاڑیوں میں لایا جاتا تھا اور وہ سینما میں بٹھایا جاتا تھا اور پوری مووی انہیں دکھائی جاتی تھی. اینڈ دیٹ واز اے فینٹاسٹک، کہہ لیں ان کے لیے ایک ٹریٹ کا انتظام تھا. لیکن اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچوں کے بارے میں ضرور ہے لیکن بچوں کے لیے نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. آپ غیر ضروری طور پر کسی بچے کو ایک خاص پرسیپشن لاک میں مبتلا کر دیتے ہیں. پرسیپشن لاک بہت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. مطلب وہ بچہ جس کو لکھنے اور پڑھنے سے متعلق کچھ دشواریوں کا سامنا ہے، اگر وہ تارے زمین پر دیکھ لے گا اس کا بہت نقصان ہوگا. وہ ایک ایسے پرسیپشن لاک میں چلا جائے گا جس سے نکالنا آسان بات نہیں ہے. دوسری فلم بنانی پڑے گی عامر خان کو اس سے نکالنے کے لیے. ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں کریں. بچوں کے بارے میں آپ بات بچے کے سامنے نہیں کریں. بچے کی نفسیاتی مجبوری یہ ہے کہ وہ اوور ہیئر زیادہ غور سے کرتا ہے اور ہیئر ذرا مشکل سے تیار ہوتا ہے. تو آپ اس کے امیج کی پرواہ کریں، اس کے امیج کو مینٹین کریں، پبلک امیج کو اس کے مینٹین کریں، پروٹیکٹ کریں، دوستوں کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے. بڑے بچے کی چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے کلاس نہ لیں. آپ نے جو بات کرنی ہے اس سے کریں. میں آپ کو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ اپنے بچے سے یہ نہ کہیں کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی یا تم یہ غلط کر رہے ہو. بالکل کہہ سکتے ہیں آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ اس سے ساری باتیں کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بات کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. اکیلے میں بلائیے اور کہیے بیٹا مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ یہ کیا کر رہے تھے. اکیلے میں کر رہے ہیں تاکہ اس کا امیج اوروں کی نظر میں نہ گرے. پردہ داری رکھ رہے ہیں اس کی جو نالائقی آپ نے دیکھ لی ہے وہ نالائقی سب کو نہیں بتا رہے کہ دیکھا یہ اس بچے کو میں نے ریڈ ہینڈڈ پکڑا تھا. صبح شام اسکولز میں یہ ہوتا ہے، صبح شام بچوں کی زندگی. وہ بچہ جس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ میرے بارے میں تو سب مجھے تو سب سمجھتے ہی ایسا ہیں، اس بچے کے لیے برا کام کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. جس کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ مجھے سب برا مان چکے ہیں، سب مجھے برا جان چکے ہیں، سب مجھے برا مان چکے ہیں. اس بچے کے لیے برائی پہ کھڑے رہنا بہت آسان ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. بلکہ اگر خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہو گئی ہے تو آپ اس بچے کی وجہ مشہوری چینج کریں، اس کی ریزنز آف پاپولیرٹی کو چینج کر دیں. آپ اگر یہ بات نہ ماننے، میرے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں مجھے بتایا، کاؤنسلنگ سیشن تھا، انہوں نے جو میں نے بچے کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتا رہی تھیں. میں نے ان خاتون سے کہا کہ محترمہ اگر میں آپ سے ایک جملے میں پوچھوں کہ آپ کو اپنے بچے سے سب سے بڑی شکایت کیا ہے تو وہ ایک جملے میں بتائیے. تو انہوں نے سوچا اور انہوں نے کہا میرا بچہ میری بات نہیں سنتا. میں نے کہا اوکے. ہم جب یہی باتوں کے دوران ان کی فون کی گھنٹی بجی.
اچھا جتنے بھی پیرنٹس میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ میری گفتگو کے دوران فون بجے تو یہ سنیں، کیونکہ جو آگہی مجھے اس خوش کلامی سے کی سماعت سے ملتی ہے ان کے مسائل کی اور ان کے احوال کی، وہ مجھے اس بیانیے سے نہیں ملتی جو وہ خود میری سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان خاتون نے فون اٹھایا، پہلے تو فون وہ کرنے یعنی اس کو فون کو خاموش کرنے لگی. میں نے کہا نہیں وہ کوئی کام کا ہوگا. کہ لیں ہاں وہ بیٹے کا ہے. میں نے کہا اسی کا ہے جو؟ ہاں. انہوں نے اٹھا لیا فون. میں نے کہا اٹھائیں وہ ضروری بات ہوگی، اب یہ اسی کا مسئلہ مجھے بتا رہی تھی. فون اٹھایا، انہوں نے کہا ہاں ڈرائیور جو ہے وہ تمہیں وہاں لے جائے گا، پھر اس کے بعد وہاں لے جائے گا، اور دیکھو میں اتنی دیر میں مجھے یہاں لینے آنا ہے، تو اس کو کہہ دینا کہ مجھے یہاں پر اتنے بجے لینے آ جائے اور یہ کر لے، اور پھر تم وہاں رک جانا اور یہ کر لینا. اور فون انہوں نے رکھ دیا. تو میں نے ان محترمہ سے کہا کہ دیکھیے اگر آپ کہیں تو میں اوبر یا کریم بک کرا دوں. کہنے لگیں کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ جب آپ یہاں سے جا رہی ہوں گی، آپ کا ٹائم پورا ہوگا، آپ نے وہ ڈرائیور، کہنے لگی نہیں میں نے ڈرائیور کا کہا ہے نا. میں نے کہا کس سے کہا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے. میں نے کہا اسی بیٹے سے کہا ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے، عقیدہ ہے کہ یہ میری سنتا ہی نہیں ہے. ابھی تو آپ کہہ رہی تھی میری سنتا نہیں ہے، اور ابھی آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ ڈرائیور بھیج دے گا. مطلب وہی بندہ ڈرائیور بھیجے گا جس کے بارے میں آپ کا بیان تھا کہ یہ تو سنتا ہی نہیں ہے. تو احتیاط کریں، سوچیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے اس بچے کو مشہور کیا ہوا ہے تم کبھی میری بات نہیں سنتے. سچی بات یہ کبھی کبھی سنتا ہے، کبھی نہیں سنتا اور کبھی سنتا ہے. اس پہ غور کریں کہ کیوں کبھی نہیں سنتا. اس پہ غور کرنے کی بجائے اس کو مشہور کیا ہوا ہے تم تو سنتا ہی نہیں ہو. اگر اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میری وجہ شناخت یہی ہے، اگر سب مجھے اسی وجہ سے جانتے اور مانتے ہیں تو اب میں کیوں سنوں، جبکہ پوری دنیا کی برائی تو میں نے حاصل کر ہی لی ہے نا، سب کی نگاہوں میں تو میں ہوں ہی برا. اب میں ان کی سن کر اپنا امیج اچھا تو کر نہیں سکتا، لہٰذا بہتر ہے نہ سنو، جو کہہ رہی ہیں کہنے دو. بات واضح ہو رہی ہے؟ میرے پاس بہت سے پیرنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا بچہ کھاتا نہیں ہے. تو میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کیا اس کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ کھاتا نہیں ہے؟ کہنے لیں اس کو تو میں صبح شام کہتی ہوں تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم کھاتے نہیں ہو، تم کھاتے نہیں ہو. جتنی دفعہ اس نے یہ جملہ آپ کی زبان سے سنا ہے اتنا اس کا کھانے کا جو ایٹیچیوڈ ہے نا، یا کہہ لیجئے کھانے کا، وہ متاثر ہوا ہے. دیکھیں لفظوں میں جادو ہوتا ہے، اور ماں باپ کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے نا وہ کسی بچے کے نفس پر چپک جاتا ہے. اچھی بات منہ سے نکالیں. بات واضح ہو رہی؟ تو اسے اپنے امیج کی بہت فکر رہے گی، یہ اپنے تجزیے کو بہت زیادہ اہم سمجھے گا، کیونکہ جو اس کا اپنا سیلف انالیسس ہے. آپ کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دیکھو تم وہاں جاؤ گے نا تو تمہیں ایسے نہیں ایسے کرنا، یا یہ نہیں یہ کرنا، یا ایسا کرو ابھی رک جاؤ یہ نہیں خریدو کچھ دن کے بعد خریدنا، یا چلو ایڈمیشن لینا ہے تو یہ کر لو. آپ نے جو انالیسس دیا ہے اسے اپنا پرسنل انالیسس زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ بہتر لگے گا. اس پہ آپ پریشان نہ ہوں. اپنی عقل سے سمجھنا چاہتا ہے چیزوں کو، اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، اس سے الجھے نہیں، اس کو انجوائے کریں. اور چونکہ اس کو ایسا بنایا ہے اسی لیے یہ تیزی سے بڑا ہوتا ہے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سے سبق، لائف کے بہت سارے لیسنز اپنے تجربے سے سیکھے گا. بہت تھوڑے سے لیسنز ہیں لائف کے جن کو آپ کی نصیحت سے سیکھے گا. آپ نے کہا دیکھو ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتا رہی ہوں ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، لہٰذا ایسا نہیں کرنا اور ایسا کرنا، تو میری ایڈوائس لے لو اور پلیز ٹرائل اور ایرر نہیں کرنا. تو کبھی کبھی ایسا ہو جائے گا کہ وہ ٹرائی نہ کرے اور ایکسپیریمنٹ نہ کرے اور آپ کی بات مان لے، لیکن بہت سی دفعہ ایسا نہیں ہوگا، کر کے دیکھے گا. اور سب سے بڑا جو اس کی جو بڑی نفسیاتی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور بڑا منوانا چاہتا ہے. اس کا پرابلم یہ ہے کہ آپ اسے بڑا مان نہیں رہے. اس کا کوئی دوست اس کو اگر یہ کہہ دے نا تم تو
بچے ہو تو اس کو لگتا ہے اس کو گالی ملی ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو بڑی جلدی آپ بڑوں والا عزت مقام دے دیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے مشورے میں شریک کیجیے. اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی زندگی کے جو فیصلے ہیں اسی کی کنسنٹ سے اس کے ساتھ مل کے طے کیجیے. آپ اس کو رسپیکٹ دیجیے, آپ اس کے تجزیے, اس کی رائے, اس کی انالیسس کو اس طرح ایک رسپیکٹفل مینر میں میں 100% میں اس بات سے مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا انالیسس بالکل غلط ہو, اس کی اوپینین, اس کی ججمنٹ بالکل غلط ہو, میں اس سے ایگری کرتا ہوں. آپ کا وزڈم کچھ اور ہے, اس کے پاس وہ وزڈم نہیں ہے, وہ بالکل بیوقوفی کی بات بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے رسپیکٹفلی بات کریں. یہ بات واضح ہو رہی ہے.